نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں محسنین میں سے بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت سے فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھے گا۔ اس نے کہا، اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا، میرے گناہ کم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر توکل اختیار کر، سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔
اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ اس نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اس نے کہا سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور مصیبت پر صبر کرنا۔ اس نے کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس نے کہا جہنم کی آگ قیامت کے دن کیا چیز مل کر بجھائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔